نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت مطلوب ہے، اللہ کی محبت مطلوب ہے، اللہ کی محبت مطلوب ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جس میں تین صفتیں پائی جائیں، تین صفتیں جس کے اندر پائی جائیں، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ جس میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی، اور جو دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے، اور جو دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے، اور تیسری چیز کفر کو ایسا ناپسند کریں جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی فائر میں جانے کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح کفر میں جانے کو بھی ناپسند کریں۔ یہ تین صفتیں جس کے اندر ہوگی، رب کریم اس کو عبادت کی حلاوت، عبادت کی لذت، عبادت کی چاشنی اس کو نصیب فرماتے۔ عام محدثین نے تو یہی لکھا ہے کہ اس کو عبادت میں لذت آئے گی، پھر اس میں سستی نہیں ہوگی، پھر اس کا جی چلے گا نماز کی طرف، پھر اس کا جی چلے گا سچ بولنے کی طرف، پھر اس کا جی چلے گا برائیوں سے بچنے کی طرف۔ یہ ہے استلذاذ بالطاعت۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ اللہ نے دنیا سے محبت کرنے کو منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو، یہ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو۔ اب جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، کاروبار کی محبت، بنگلوں کی محبت اس کے نیچے ہو۔ منع نہیں کیا، نیچے ہونی چاہیے۔ غالب اللہ کی محبت ہو، غالب رسول اللہ کی محبت ہو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت، اس آیت کو سمجھیں، و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ کیا اللہ اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا مکان، آپ کا کاروبار، آپ کی جائیداد، آپ کا گول، آپ کا سلور، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم مومن نہیں ہو۔ محبت کرو ان سب سے، لیکن غالب اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب جو ہیں اوپر جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب اللہ کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں تو اس سے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ جگہ جگہ ہم کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا بہت ذکر کرو۔ ایک آیت میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مردوں کو بھی کہہ رہا ہے اللہ، عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے۔ بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، یہ جتنا ذکر ہم اللہ کا کریں گے، دنیا کا دستور ہے ہم جس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی۔ اللہ کی محبت کا طریقہ اللہ کا ذکر خوب کیا جائے، خوب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ تو ہم صرف جمعرات کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روزانہ اللہ کا ذکر کریں۔ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے خالق کو یاد کریں، اپنے مالک کو یاد کریں، اپنے اس رب کو یاد کریں۔ اذکروا اللہ کثیرا،
بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ کی جتنی معرفت ہم کو نصیب ہوگی، ہم اللہ کو جتنا پہچانیں گے، اللہ کی محبت اتنی پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی جتنی معرفت کھلے گی ہم پر، ہم دنیا سے اتنے نفرت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کھلتی چلی جائے کہ اچھا اس میں تو یہ بھی فنا ہے، یہ بھی فنا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی فنا ہونے والی ہے، یہ بھی ہمیں دھوکہ دینے والی ہے، تو جیسے جیسے دنیا کھلتی ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت سے دل نورانی ہوتا ہے، اور فاسق دنیا کی محبت سے دل میں اندھیری پیدا ہوتی، تاریکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی محبت سے چہرہ منور ہوتا ہے، اور دنیا کی فاسد اور فاسق محبتوں سے دل ویران ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی لیے علماء نے لکھا رات میں سوتے وقت نیند نہیں آ رہی ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، تسبیح فاطمی پڑھ لو، نیند آ جائے گی۔ اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، اور دنیا کی محبتوں میں پریشانیاں ہوتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا، اور کبھی ادھر فون کر رہے ہیں، کبھی ادھر فون کر رہے ہیں، بے چین ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی واٹس ایپ کھول کر بیٹھ رہا ہے، کبھی یوٹیوب کھول کر کے بیٹھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر یہ دل ویران ہوتا ہے، اس میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی محبت میں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک زبردست فرق میں بتاؤں، دنیا کی محبت میں جسم کے طالب ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا طالب ہے، کیا؟ اس لیے کہ اس کو جسم سے مطلب ہے، میری باڈی سے مطلب ہے۔ اور اللہ سے محبت میں اللہ ہمارے دل کا طالب ہے۔ دنیا کی محبت میں جسم کے لوگ طالب ہیں، آپ کا دل کہیں بھی گھومتا ہو، آپ کی سوچ جو بھی ہو، لیکن آپ اپنا جسم ہم کو دے دیجئے۔ یہ دنیا کی فاسد محبت کا مسئلہ ہے، فاسق محبت کا مسئلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا جسم مکان میں بھی ہو، تیرا جسم بازار میں بھی ہو، تیرا جسم جاب پر بھی ہو، تیرا جسم دکان پر بھی ہو، لیکن تیرا دل تو مجھے دے دے۔ اگر تیرا دل میری یادوں سے بھرا ہے تو میں تجھے دکان پر بھی سکون نصیب کر دوں گا، میں جاب پر بھی سکون نصیب کروں گا، میں گھروں میں بھی سکون نصیب کروں گا، میں تیری پریشانیوں میں بھی سکون نصیب کروں گا۔ اور ذرا سی توجہ ہماری جب اللہ سے ہٹتی ہے، خیر بروں کی باتیں ہیں، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی محبتوں ہی میں ہمیں تو قبول فرما لے، ورنہ بروں کی باتوں میں معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یوسف کے اندر لکھا ہے، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام پر اتنی بڑی مصیبت کیوں آئی؟ اتنی بڑی مصیبت کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی، اور پھر اس کے بعد روتے روتے بلائنڈ ہو جانا اور نابینا ہو جانا، اور ہر وقت قزیم گھوٹتے رہنا۔ ہر وقت قزیم کس کو بولتے ہیں؟ اپنا غم ظاہر نہ کر سکے اور اندر اندر میں گھوٹتا رہے، اس کو قزیم کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت اس نبی پر آ گئی، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ معارف قرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرطبی وغیرہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پر رہے، تہجد کی نماز ہر امت میں رہی ہے، یہ یاد رہے، صرف اسی امت میں نہیں ہے۔ یہ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے وہ اگلی امتوں میں کسی میں 1 تھی، کسی میں 2 تھی، کسی میں فجر تھی، کسی میں ظہر تھی، کسی میں عصر تھی، کسی میں مغرب تھی، لیکن تہجد کی نماز ہر امت میں رہی، نبیوں نے پڑھی ہے تہجد کی نماز کو۔ تو ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں قریب میں سوئے ہوئے تھے، خوبصورت بیٹا ہے اپنا، اور کھرراتے کی آواز آئی، اور یعقوب علیہ السلام کی توجہ نماز میں بیٹے پر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، یعقوب کی توجہ پھر گئی،
تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی تو یعقوب کی توجہ پھر گئی علیہم الصلاۃ والسلام. تو حق تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میرا یعقوب مجھے یاد کرتے کرتے اپنی اولاد سے محبت میں ڈوبا ہوا ہے، میں اسی اولاد کی وجہ سے اسے مصیبت میں مبتلا کروں گا، حالات میں مبتلا کروں گا. اور پھر حالات شروع ہوئے، اور ایسے حالات کہ روتے روتے بینائی چلی گئی. وہاں یعقوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے بیٹے کو نماز میں دیکھا تو یہ حالات آئے. ہماری تو ساری نمازیں دنیا کے خیالوں سے بھری ہوئی، ساری نمازیں دنیا کے خیالوں سے بھری ہوئی. ہمارا کیا حشر ہوتا ہوگا، اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہوتا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں. اس کی محبت جتنی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں مجاہدے کرو، شریعت میں مجاہدہ بالکل پسندیدہ نہیں. یہ بھی یاد رکھے شریعت میں سنت والا عمل پسند ہے. انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، لیکن میں مجاہدے نہیں کرتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو تم کیوں مجاہدے کر رہے ہو؟ مجاہدہ پسند نہیں ہے. یہ غلو فی الدین ہے کہ ایک انسان رات بھر جو ہے وہ نوافل پڑھتا رہا اور فجر کی نماز چھوڑ دی. یہ غلو ہے. لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کیا کرو. جو عمل چھوٹا سا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو وہ اللہ کو پیارا ہے بڑے سے بڑے مجاہدے والے عمل کے مقابلے میں. آپ پوری رات عبادت کریں، اس کے مقابلے میں سو جائیں اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کی سنت ادا ہوئی ہے، میں رات بھر عبادت کا ثواب عطا کروں گا. عمل سنت کے برتن میں لے کر اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے. اس لیے میں مجاہدے کو نہیں کہہ رہا ہوں، سنت کے ساتھ عمل کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق عمل کرنے سے، کثرت ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبتیں جو ہیں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور اللہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان. آپ اسماء الہیہ کو پڑھ لیں، یہ تو 99 جو نام ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے ہیں حدیث شریف میں، اس لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تو ہزاروں نام ہیں. وہ ذات جتنی بڑی اس کے نام بھی اتنے. یہ 99 جو اسماء ہے وہ احادیث میں ہے، اور یہ اسماء، یہ نام مبارک، یہ توفیقی نام ہے. توفیقی کا معنی ہے اللہ نے خود رکھے ہیں اپنے نام. ان ناموں میں کوئی بھی نام 2 مرتبہ نہیں ہے، لیکن ایک نام جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم. رحمان بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام. رحمت کا معنی ہے یعنی اللہ کی رحمت اتنی زبردست ہے کہ اس نے اپنے ناموں میں 2 نام رکھ لیے، رحمان اور رحیم. اور باقی سارے نام جو ہیں وہ 1 مرتبہ ہے. جو جتنے بھی اسماء ہے وہ ایک ایک ہے، اور یہ نام 2 مرتبہ، اس لیے کہ سبقت رحمتی غضبی، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اور کیوں نہ ہو، بندہ جب اس کو محبت پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی. شیطان جب اللہ کے دربار سے، رحمت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت کیسی ہے. جیسے کہ شیطان جب اللہ کے دربار سے مردود بنا، نکالا گیا، تو اس نے قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری عزت کی قسم، اللہ کو کہہ رہا ہے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے رائٹ میں، ان کے لیفٹ میں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، میں چاروں طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں. یعنی اس کے سارے راستے بند کر دوں گا. یہ ادھر سے بچے گا تو ادھر میں آؤں گا، یہ سامنے سے بچے گا تو پیچھے میں آؤں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ شیطان کہہ رہا ہے، قرآن میں ہے یہ تو، کہ اس نے چاروں طرف سے ہم کو گھیر رکھا ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے اللہ جب یہ چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، ہمارے بچنے کی تو کوئی شکل رہی ہی نہیں. ہم کیسے بچیں اس سے؟ نہ لیفٹ میں، نہ رائٹ میں، نہ آگے نہ پیچھے، کیسے بچے؟ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا حدیث میں. فرمایا میرے بندو گھبراؤ نہیں، 2 سمت وہ بھول گیا،
2 جگہ وہ بھول گیا، اس نے 4 تو بتائے لیکن اوپر اور نیچے کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ چاروں طرف سے جب تمہیں گمراہ کرے گا اور جو تو سجدے میں جائے گا نیچے اور ابھی اٹھے گا اوپر کی طرف کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، ابھی تو یوں ہاتھ اٹھائے گا آسمان کی طرف اور تیری بلندی پر میں تجھے معاف کر دوں گا تیرے ہاتھ کے واپس جانے سے پہلے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں، اور پھر شیطان نے ایک قسم کھائی، فَبِعِزَّتِی کا، اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کھائی، وَعِزَّتِی وَجَلَالِی، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میرے بندے تیرا ہاتھ اٹھے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ نے 2 قسم کھا کر کے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہت جلدی راضی ہونے والا کون ہے، یعنی سب سے زیادہ کون راضی ہو جاتا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ ماں بہت جلدی راضی ہو جاتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں اگر بچے سے ناراض بھی ہو تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، لیکن بہن کو کہتی ہے بہن کھانا کھایا کہ نہیں، بہن پانی پیا کہ نہیں تیرے بھائی نے، اس کا بستر بچھا دینا، وہ آیا کہ نہیں گھر میں۔ جو ماں ناراض ہونے کے باوجود اتنا فکر رکھ رہی ہے، وہ ماں اگر معافی مانگی جائے تو بہت جلد راضی ہو جاتی ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا یقیناً ماں دنیا میں سب سے جلدی راضی ہوتی ہے، لیکن ماں سے اوپر ایک ذات ہے کہ جو ماں سے بھی زیادہ جلدی راضی ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ماں کے سامنے تو بولنا بھی پڑتا ہے معافی کے الفاظ، اور ماں کے پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ندامت آئی اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو دل عالم الغیب ہے، وہ تو دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، دل کی ندامت پر وہ معافی کا فیصلہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تو اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے دنیا کے تمام طریق سے مستثنا کر دیا۔ دنیا میں مانگنے کا طریق، چادر بچھا دو، رومال بچھاؤ، یا برتن سامنے کر دو، یا کوئی بیگ اور تھیلا جیسے جمعہ میں لے کر کے گھومتے ہیں، کوئی بیگ اور تھیلا کر لو، یہ سارے طریق دنیا میں مانگنے کے۔ اللہ نے ان تمام مانگنے کے طریق سے اپنی ذات سے مانگنے پر بے نیاز بنا دیا، اور فرمایا اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب تجھے میں یاد آ جاؤں یا تیری کوئی ضرورت کھڑی ہو جائے اور مجھ سے مانگنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا دینا، میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اگر دل ہی سے تو مانگتا رہے گا تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے اللہ، تو نے دنیا کی ان ساری چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا مانگنے پر۔ فرمایا میرے بندے، امام غزالی لکھ رہے ہیں، میرے بندے رات میں 2 بجے تجھے درد شروع ہوا، دانت میں، داڑھ میں، بودی میں تجھے درد شروع ہوا، اب تجھے مجھ سے مانگنا ہے، تو کہاں ان چیزوں کو تلاش کرنے جائے گا؟ سوتے سوتے ہی مانگ لینا، میں ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات گرامی ہے، تو اس ذات سے ہمیں بہت محبت کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا فضل، اپنا کرم فرما کر اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اس کے خوب ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی یادوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ www